اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ جہان علم سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بی بی جان آپ سے مخاطب ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو 25 ذوالقعدہ کے بارے میں بتا رہے تھے، عید دہولرز کے بارے میں، جس میں خانہ کعبہ کے نیچے زمین پانی پر بچھائی گئی تھی۔ بہت بڑی فضیلت والا دن ہے یہ، اور اس کے اندر روزے کے بارے میں اور نماز کے بارے میں ہم نے آپ کو ویڈیو میں بتا دیا ہے۔ اب ہم آپ کو اس کا دوسرا عمل جو ہے وہ بتانے جا رہے ہیں کہ اس کا دوسرا عمل جو ہے وہ اس دعا کا پڑھنا ہے جو کہ مستحب ہے۔ اس دن پڑھیں۔ ہم آپ کو اس کے اردو اس کا جو ترجمہ ہے وہ آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ بہت ہی بہترین ترجمہ ہے اس کا، اور ظاہر دعا بھی بڑی بہترین ہے۔ اگر آپ کے پاس مفاتی ہے تو آپ اس میں سے پڑھ سکتے ہیں، اگر نہیں ہے تو یہ جو ہے اس پہ آپ کے نیٹ پہ موجود ہے، تو آپ اس میں سے پڑھ سکتے ہیں اس دعا کو، جس کا پہلا جملہ یہ ہے: اللہم داہی الکعبۃ و فالق الحب۔ اے اللہ، اے زمین کعبہ کے بچھانے والے، دانے کو شگافتہ کرنے والے، سختی دور کرنے والے اور ہر تنگی سے نکالنے والے، سوال کرتے ہیں تجھ سے اس دن میں جو تیرے ان دنوں میں سے ہے، تو نے جن کی تعظیم کا حق عظیم قرار دیا ہے، ان کے شرف کو بڑھایا اور انہیں مومنین کے پاس اپنی امانت بنایا اور اپنی جانب ذریعہ ٹھہرایا، اور بواسطہ تیرے وسیع رحمت کے سوالی ہیں کہ رحمت نازل فرما اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم، جو برگزیدہ ہیں اور میثاق میں تیرے نزدیک تر ہیں، قیامت میں ہر گرفتار کو چھڑانے والے اور ہر حق کی طرف بلانے والے ہیں۔ نیز رحمت نازل فرما ان کے پاکیزہ اہل بیت پر جو چراغ ہدایت ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے ستون اور جنت و جہنم کے حاکم ہیں، اور یہ کہ آج ہماری عید کے روز ہمیں اپنی عطاؤں کے خزانے سے وہ عطا کر جو کبھی ختم نہ ہو اور نہ اس سے روکا جائے، اس کے ساتھ ہمیں توبہ اور اچھی بازگشت بھی عطا فرما دے۔ اے بہترین پکارے گئے اور مہربان تر امید کیے گئے، اے پورا کرنے والے، اے وفا کرنے والے، اے وہ جس کا کرم نہا ہے اپنی کریمی سے ہم پر کرم فرما دے، اور اپنی پردہ پوشی سے ہمیں نیک بختی عطا کر دے، اپنی نصرت سے ہمیں قوی کر دے، اور بواسطہ اپنے والیان امر اور اپنے رازداروں کے ہمیں اپنے ذکر پاک کو بھلا نہ دینا۔ حشر و نشر کے دن تک ہمیں زمانے کی سختیوں سے اپنی حفاظت میں رکھنا، الہی آمین ثم آمین۔ زیارت کروا دے ہمیں اپنے اولیاء کی اس وقت جب ہماری جان نکلے، جب ہمیں قبر میں اتارا جائے، جب ہمارا عمل بند ہو جائے اور ہماری عمر تمام ہو جائے۔ اے معبود، ہمیں یاد رکھنا جب ہم پر لمبی مدت گزر جائے کہ ہم زمین کی تہوں میں پڑے ہوں اور لوگوں میں سے بھولنے والے ہمیں بھول جائیں، تب ہمیں رہنے کی جگہ اور باعزت ٹھکانہ عطا فرما دینا۔ ہمیں اپنے اولیاء کے رفیقوں میں رکھنا، اپنے منتخب افراد میں قرار دینا، الہی آمین، اور اپنے پسندیدہ لوگوں میں داخل کر دینا۔ اپنی ملاقات ہمارے لیے مبارک کرنا، موت سے پہلے اچھے اچھے اعمال بجا لانے کی توفیق دینا، الہی آمین۔ لغزشوں سے بچائے رکھنا اور برے کاموں سے دور کرنا۔ اے معبود، ہمیں وارد فرما اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوض کوثر پر، اور پلانا اس میں سے سیری کے خوش مزہ پانی کو جو گوارا ہو، اس کے بعد نہ ہمیں کبھی پیاس لگے اور نہ اس سے روکے جائیں اور نہ اس سے ہٹائے جائیں۔ اور اے ہمارے بہترین توشہ، نہ روکے جائیں اور نہ ہٹائے جائیں، اور اسے ہمارے لیے بہترین توشہ قرار دے دینا اس دن کے لیے جب وعدے کا دن آ پہنچے گا۔ اے معبود، لعنت کر پہلے اور پچھلے ستمگار لوگوں پر
اور ان پر جنہوں نے تیرے اولیاء کے حقوق غصب کیے۔ اے معبود، توڑ دے ان کے سہارے اور ہلاک کر دے ان کے پیروکاروں اور کارندوں کو، اور جلد کر ان کی تباہی میں، ان کی حکومتیں چھیننے میں، اور تنگ کر دے ان کے لیے راستے، اور لعنت کر ان کے ہمکاروں اور حصہ داروں پر۔ اے معبود، اپنے اولیاء کو جلد کشادگی عطا فرما دے، ان کے چھنے ہوئے حقوق واپس دلا دے، قائم آل محمد کا جلد ظہور فرما دے، الہی آمین ثم آمین، اور انہیں اپنے دین کا مددگار اور اپنے اذن سے اپنے دشمنوں پر مسلط فرما دے۔ اے معبود، ان کے اطراف میں نصر فرشتوں کو کھڑا کر دے، اور شب قدر میں جو حکم تو نے ان کو دیا اس کے مطابق انہیں اپنی طرف سے بدلہ لینے والا قرار دے، یہاں تک کہ تو راضی ہو کہ تیرا دین ان کے ذریعے پلٹ آئے اور ان کے ہاتھوں نئی قوت و غلبہ پائے، حق نکھر کر سامنے آ جائے اور باطل پوری طرح سے مٹ جائے۔ اے معبود، رحمت فرما امام عصر پر اور ان کے تمام بزرگوں پر، اور ہمیں ان کے مددگاروں اور ساتھیوں میں سے قرار دے۔ ہمیں اٹھا کھڑا کر ان کی آمد ثانی پر، یہاں تک کہ ہم ان کے عہد میں ان کے حامیوں میں ہوں۔ اے معبود، ہمیں ان کے قیام تک پہنچا دے اور ان کی حکومت کے دن دکھا دے، اور رحمت فرما ان پر اور ان کی دعا ہم تک پہنچا دے، اور سلام ہو ان پر اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ اس دن بھی ایک جو رسالہ ہے میر داماد کا، اس کے اندر انہوں نے کہا ہے دہولرز کے دن کے اعمال کے بارے میں جو انہوں نے ارشاد فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ آج کے دن امام علی رضا علیہ السلام کی زیارت کرنا مستحب اعمال میں سے ہے، اور مسنون آداب کے ساتھ موقدہ، یعنی کہ سنت موقدہ ہے یہ۔ اور زکوٰۃ کا آخری دن جو ہے وہ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ 220 ہجری میں، یعنی 220 ہجری میں زکوٰۃ کے آخری دن، یعنی 30 جو ہوگی یہ 29 یا آخری، تو امام محمد تقی علیہ السلام معتصم کے دیے ہوئے زہر سے شہر بغداد میں شہید ہوئے۔ اب دیکھیے کتنا ظلم ہوا آل محمد کے اوپر کہ اتنے بہترین مہینے میں بھی، اور حرمت والے مہینے میں، جس میں جدال بھی، جس میں لڑائی جھگڑا، جس میں گناہوں کا کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا، اس مہینے کے آخری دن میں بھی امام محمد تقی علیہ السلام جو ہے وہ معتصم کے دیے ہوئے زہر سے شہر بغداد میں شہید کر دیے گئے۔ یہ واقعہ مامون کی موت سے تقریباً 2.5 سال پہلے، 2.5 years پہلے پیش آیا، جیسا کہ حضرت خود فرماتے تھے کہ 30 ماہ کے بعد کشائش ہوگی۔ یعنی آپ اتنے پریشان تھے کہ اپنی موت کا تعین فرماتے تھے اور اسے یاد کرتے تھے کہ 30 ماہ کے بعد آزادی ملے گی۔ آپ کے یہ کلمات آپ کے ساتھ مامون کے برے سلوک پر دلالت کرتے ہیں، اور اس کی طرف سے آپ کو حد درجے کی اذیت اور صدمہ پہنچانے کو ظاہر کریں، کیونکہ آپ اپنی موت کو کشائش سے تعبیر فرماتے ہیں، جیسا کہ آپ کے والد ماجد امام علی رضا علیہ السلام نے ولی عہدی کو ایسے ہی تعبیر فرمایا تھا۔ چنانچہ ہر جمعے کو جب آپ جامع مسجد سے واپس آتے تو اسی پسینے اور غبار آلود حالت میں دعا فرماتے تھے، اے میرے مالک، اگر میری کشائش و رحمت میری موت میں ہے تو اس گھڑی میری موت میں تعجیل فرما دے۔ بس اسی غم و اندوہ میں آپ کا وقت گزرتا رہا، یہاں تک کہ آپ نے اس دنیا سے رحلت فرمائی۔ جب امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو آپ کا سن مبارک صرف 25 سال اور کچھ مہینے تھا، یعنی کہ اتنی بھرپور جوانی میں۔ اور یہ جو ہمارے آخری ائمہ ہیں، 9ویں 10ویں اور 11ویں، تو اتنی جوانی میں ان کو ظلم سے شہید کیا گیا۔ تو 25 سال کا سن تھا، 25 سال اور کچھ مہینے۔ آپ کی قبر مبارک کاظمین میں اپنے جد بزرگوار امام موسیٰ علیہ السلام کے سرانے کی طرف ہے، اور لوگ بہت زیادہ جو ہے نا ان کی طرف راغب ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا نام جواد ہے، ان کو جواد یا جوادی یعنی کہ
بہت زیادہ دینے والے، بہت زیادہ عطا کرنے والے. تو جب ہم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دربار میں جاتے ہیں تو ہماری ساری توجہ امام کی طرف ہوتی ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی طرف. اور خاص طور پہ یہ آپ کو بتا دیں کہ اگر کوئی گھر کے لیے تمنا کرتا ہے کہ اس کا اپنا گھر ہو جائے تو امام موسیٰ کاظم سے توسل کریں، اور بہت بہت امام کے قریب دوسرے امام کے پاس جائیں اور امام جواد کے پاس، اور جو بھی آپ کی تمنا ہے آپ ان سے اپنی تمنا کا اظہار کریں. اور امام بہت دینے والے، بہت دیالو ہیں. تو جب بھی امام کے پاس جائیں ایک تو اپنے گناہوں کی مغفرت مانگیں، اور پھر یہ کہ جس چیز کی تمنا ہے آپ کو دنیا اور آخرت کی تو امام سے توسل کریں. انشاءاللہ آپ کی ساری دلی حاجات جو ہے نا وہ پوری ہوں گی. اب اس کے بعد جو ہے ہم ذی الحجہ کے مہینے کی بہت ساری چیزیں ہم نے آلریڈی ریکارڈ کی ہوئی ہیں، اور وہ بھی ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، وہ آپ کو سینڈ کریں گے. آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو چینل ہے جہان علم سٹی آف نالج، بی بی جان آپ لکھیں گے، اگر صرف جہان علم بی بی جان بھی لکھ دیں گے تو بھی آپ کو آ جائے گا. اس کے اندر آپ کو بہت ساری چیزیں ملیں گی. خطبہ غدیر ہم نے ریکارڈ کیا ہوا ہے، اور وہ ہم سمجھتے نا تھوڑا سا چھوٹا سا خطبہ ہے، من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا، وہ بہت اس کی قسطیں ہیں تقریباً شاید 6 یا 7 ہم چیک کریں گے. تو آپ سنیے گا کہ کتنا طویل خطبہ جناب رسالت مآب نے دیا ہے، اور اس میں کیا کیا بہترین چیزیں ہیں. تو ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم آپ کو بہت کچھ اور بھی بتانا چاہیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی